ہمیں پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، فرمان برداری میں بسر کرنی ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرمان برداری کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تحقیق اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، یہی انسان کامیاب ہے۔ اور یہ کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی، بہت سی آیات، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دیں گے، خود انکار کر دیں گے کہ ہم جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان کون ہے جو جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے، جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں بتائی، ایک ہی عمل بتایا۔ کیا فرمایا؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، فرمان برداری کی، گویا کہ وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے نافرمانی کر دی، گویا کہ اس شخص نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ اب ہم سوچیں، غور کریں، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں زندگی کا کون سا پہلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزار رہا ہوں، اور کس طریقے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ یہ ہر بندہ خود سوچے، خود اپنی اصلاح کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز نہ چھوڑو، کیا میں اس کو پابندی سے ادا کر رہا ہوں یا چھوڑ رہا ہوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا سر کٹوانے، آدھے بال رکھوانے سے منع کیا ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ میں خود سوچوں، خود جو ہے میں اپنی اصلاح کروں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، عورتیں یہ سوچیں کہ ہم کیا کر رہی ہیں، پردہ کر رہی ہیں یا بے پردگی میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام عید کے دن مردوں کو خطبہ دیا، اس کے بعد
عورتوں کو الگ سے خطبہ دیا. کیا فرمایا؟ میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. ساری عورتیں غور سے سنیں. گناہ کیا ہے؟ تکفرن العشیرہ وتکثرن اللعنہ. دو گناہ ہیں. اپنے خاوند کی ناشکری کہ میرا خاوند میرے لیے تو کچھ کرتا ہی نہیں, مجھے وہ کچھ دیتا ہی نہیں, خود اب اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے, مجھے نہیں لے کے دیتا. اور دوسرا گناہ, زیادہ تم لان تان کرتی ہو. یہ دو گناہ تمہارے اندر. اس گناہوں کی وجہ سے سب سے زیادہ عورتیں نبی علیہ السلام نے جہنم میں دیکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے پائیں گی؟ یہ بھی تو سوال ہے کہ عورتیں جہنم سے آزاد کیسے ہوں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ زیادہ کیا کرو, صدقہ زیادہ کیا کرو. یہ صدقہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا. دوستو, ہم اپنی زندگی کو دیکھیں, اپنے رویے کو دیکھیں. ہمارا رویہ کیسا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا؟ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک کیسا تھا؟ کان خلقہ القرآن. پورا قرآن نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے. پورا قرآن. ہمیں چاہیے, ہم اگر اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اپنی پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں. چاہے کوئی ہم پر مذاق کرے, ہمیں حقیر سمجھے, ہمیں بدکار سمجھے, ہمیں شاعر سمجھے, ہمیں مجنون سمجھے, ہمیں پاگل سمجھے, ہمیں جادوگر سمجھے, لیکن نبی علیہ السلام کے فرمان کو نہیں چھوڑنا, نہیں چھوڑنا. ہر لمحہ, ہر قدم, ہر منٹ, ہر گھنٹہ, ہر دن, ہر رات جو بھی ہم بسر کر رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. نبی علیہ السلام کے صحابہ کس طرح نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے؟ میں زیادہ لمبی چوڑی لسٹیں نہیں بیان کروں گا, مختصر بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے. نبی علیہ السلام حکم تو دور کی بات ہے, جس چیز کی نبی علیہ السلام خواہش کرتے کہ میری یہ خواہش ہے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری زندگی نبی علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کرتے. حکم تو دور کی بات ہے, ہم تو حکم ہی نہیں مانتے. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک خواہش کی, نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہترین بندے ہیں, کاش وہ تہجد کی نماز پڑھیں. فرض نماز کی بات نہیں ہے, تہجد نماز کی بات ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پوری زندگی اس نے کبھی تہجد نماز کو نہیں چھوڑا. نبی علیہ السلام کسی چیز کو پسند کرتے, صحابہ پوری زندگی اس چیز سے محبت کرتے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دعوت پر گیا. جب ہمیں روٹی پیش کی گئی, سالن میں گوشت اور کدو. نبی علیہ السلام کدو کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں وہ اٹھا کر اپنے منہ مبارک میں ڈال رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کو کدو کے سالن سے کتنی محبت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن سے مجھے بھی کدو کے سالن کے ساتھ محبت ہو گئی. یہ تو صحابہ تھے, یہ تو صحابہ تھے. صحابہ تو دور کی بات ہے, اس دور میں جو چیز تھی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو حکم دیا اس نے بھی عمل کیا۔ چند مثالیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، مدینے کی طرف روانہ ہیں، میرا اونٹ سست ہے، بار بار پیچھے پڑ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں من ھذا الرجل، یہ بندہ کون ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں یہ جابر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاس جاتے ہیں، اے جابر تجھے کیا ہوا ہے؟ تیرا اونٹ بار بار پیچھے رہ جاتا ہے۔ جابر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ سست ہے، بیمار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں تیرے پاس چھڑی ہے، لاٹھی ہے؟ فرماتے ہیں ہاں میرے پاس چھڑی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ لاٹھی لیتے ہیں، اس اونٹ کی پیٹھ پر مار کے اسے ڈانٹتے ہیں، وہ اونٹ وہ ڈانٹ سنتا ہے۔ جابر فرماتے ہیں میرے اونٹ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آواز سنی، میرا اونٹ سارے قافلے کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ یہ تو اونٹ تھا، ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، ہمارے پاس علم بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ہم تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ یہ تو اونٹ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم درختوں میں نے بھی مانا۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حاجت کے لیے باہر نکلے، ایک درخت دیکھا، اس کو اشارہ کیا، وہ درخت زمین کو چیرتا پھاڑتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہا ہے۔ دوسرے درخت کو اشارہ کیا، وہ بھی آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹہنیوں سے ان دونوں درختوں کو لیتے ہیں، ساتھ لے جاتے ہیں، حکم دیتے ہیں، درخت دونوں جھک جاتے ہیں، پردہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حاجت کو مکمل کرتے ہیں اور یہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ یہ تو درخت تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم اس چیز نے مانا جس کے اندر نہ سانس ہے، نہ چلنے پھرنے کی طاقت ہے، نہ پڑھنے کی طاقت ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ مومن ہے، نہ مسلمان ہے، نہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس نے بھی عمل کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ احد کے پہاڑ پر چڑھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ساتھ تھے۔ پہاڑ ہلنے لگ گیا، احد ہلنے لگا، جھومنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسکن یا احد، اے احد رک جا، تھم جا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم سنتے ہی احد تھم گیا، رک گیا۔ آج تک وہ احد ہلا نہیں۔ میرا عقیدہ ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ احد نہیں ہلے گا۔ کیوں؟ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اے احد ہلنا مت۔ ہم سے تو وہ احد ہی اچھا، ہم سے تو وہ پہاڑی اچھا جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی پہچانا، اس کی بات کو بھی پہچانا، اس کی بات کو مانا بھی۔ اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتے ہیں، ایک مثال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندہ بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل بھی یمینک، اے اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھا، دائیں ہاتھ سے کھا۔ وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ لا استطیع، میرا دایاں ہاتھ سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لستطعت، تیرا یہ ہاتھ کام کرے گا بھی نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں مرنے تک اس کا ہاتھ وہیں تک رک گیا لیکن اس کے منہ تک نہیں آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حکم کی نافرمانی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو بچائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی سے ہم سب کو بچائے، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی، دنیا کے اندر
اس سے بڑا گمراہ دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ جس نے نبی علیہ السلام، جس نے اللہ تبارک و تعالی اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ بندہ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے تو بڑے بڑے انعامات ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسے باغات کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہتے ہیں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سب سے بڑی کامیابی بھی یہی ہے۔ یہی صورت اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کن کے ساتھ اٹھائے گا؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں ان کے ساتھ وہ بندہ کھڑا ہوگا۔ وہ کون ہے؟ من النبیین، وہ انبیاء ہیں، والصدیقین، وہ سچے ہیں، والشہداء، وہ شہداء ہیں، والصالحین، وہ صلحاء ہیں، نیکوکار ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے اچھے دوست بھی تمہارے یہی ہیں۔ ورنہ نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تقلب فی وجوہہم فی النار، یوم تقلب علی وجوہہم یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ جب وہ بندے آئیں گے جس نے اپنی زندگی محمد الرسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، نافرمانی کی، اللہ ان کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ جب ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ یہ پچھتانا، یہ پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس زندگی کے اندر پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب سعید آئیں اور آ کر تلاوت فرمائیں۔